مفتی صاحب چوڑیاں پہننا ضروری ہے یا نہیں؟ اکثر و بیشتر خواتین کو آپ نے چوڑیاں پہنتے دیکھا ہوگا، لیکن وہی خواتین پہنتی ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں تو کڑے اور کنگن وغیرہ تو اپنے ہاتھوں میں ڈال لیتی ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے ہاتھ ننگے نہیں رہنا چاہیے، لیکن وہ چوڑیاں نہیں پہنتی ہیں۔ تو چوڑیاں پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، حرام ہے یا جائز ہے؟ دیکھیے چوڑیوں کی بھی قسمیں ہیں۔ اگر آپ چوڑیاں اس لحاظ سے پہن رہی ہیں کہ چوڑیاں پہننے کا مقصد آپ کسی عورت سے جا کر پوچھیں کہ چوڑیاں کیوں پہنے، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہر اور خاوند کے لیے پہنے، اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب کسی کا شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی چوڑیوں کو توڑ دیا جاتا ہے اور پھر وہ زندگی میں کبھی بھی چوڑیوں کو نہیں پہنتی۔ کیونکہ عورتوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ جو میک اپ ہے نا، ان میک اپ میں چوڑیاں بھی آتی ہیں، تو چوڑیاں خالص اپنے شوہر کے لیے ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ یعنی کہ وہ ان کی چوڑیاں پھر زندگی میں وہ کبھی نہیں پہنیں گی، کریم لگا لیں گی، لپسٹک لگا سکتی ہیں اور تمام کام وہ کر لیں گی، سنگار میک اپ، لیکن چوڑیاں نہیں پہنیں گی۔ دیکھو چوڑیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قسم وہ ہے جو کڑے ٹائپ میں ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں عام طور سے آپ لوگ جانتے ہیں جو ایک مہین چوڑیاں کانچ کی ہوتی ہیں۔ تو جو کڑے وغیرہ ہوتے ہیں وہ عام طور سے سنگل پہنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سنگل اگر کوئی عورت کڑے پہن رہی ہے، اس کے بارے میں اگر آپ اسلام کے تعلق سے دیکھیں گے تو کیا ہے، اور اگر کوئی کانچ والی چوڑی پہن رہا ہے اس کے تعلق سے اسلام کیا کہتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ ایک بچی کو، اکثر و بیشتر اپنے پڑوس کے ایک بچی کو لے کر آیا کرتی تھیں، تو ایک مرتبہ ایک بچی کو اٹھا کر لائیں، اس سے بڑی محبت کرتی تھیں۔ اس بچی کو اٹھا کر لا کر جیسے ہی زمین پر کھڑا کیا تو اس کے پاؤں میں اس کی ماں نے گھنگرو باندھ دیا تھا۔ حضرت عائشہ نے جیسے ہی اس کو کھڑا کیا تو وہ چھن سے اس کا گھنگرو بولا، تو حضرت عائشہ نے چیخ کر آواز دی، پاس میں ہی گھر تھا، اور آواز دی کہ اے عورت جلدی آ اور اپنی بچی کو یہاں سے اٹھا کر لے جا۔ تو وہ عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے ام المومنین عائشہ صدیقہ، کیا بات ہے، آپ تو اس بچی سے بڑی محبت کرتی ہیں، لیکن آج آپ اس بچی کو اپنے گھر سے لے جانے کو کیوں بول رہی ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اے عورت، تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نے اس کے پاؤں میں جو گھنگرو باندھا ہے، ایسی آوازوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت ہے۔ اس سے پہلے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہو، اس بچی کو گھر سے باہر کر دو۔ کیونکہ اس کے پیر میں گھنگرو ہے اور وہ چھن چھن بولتا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں نا کہ عورتوں کو عطر خوشبو لگا کے باہر نکلنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیونکہ جب عطر لگا کر کوئی عورت نکلے گی تو اس کے جو کپڑوں میں عطر لگا ہوا ہے، اس کے جسم میں جو خوشبو لگی ہوئی ہے، وہ خوشبو اور عطر جا رہا ہے غیر محرم نامحرم کی ناک کے اندر، اور اس سے پھر اٹریکشن بھی بڑھتا ہے۔ تو اس لیے اسلام اجازت نہیں دیتا ہے خوشبو لگانے کی۔ خوشبو لگانے کی اجازت ہے، لیکن خوشبو لگا کے باہر نکلنے کی، نامحرم کے سامنے جانے کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے۔ ایسی خوشبو جو زیادہ ابھرنے والی نہ ہو، اپنے کمرے کے اندر جو شوہر کے سامنے لگا سکتی ہے عورت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو چوڑیاں بھی اگر وہ بولنے والی چوڑیاں ہیں کہ اگر کوئی عورت ہاتھ اٹھا رہی ہے تو چھن 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 بول رہی ہیں، اور اگر کوئی دوپٹہ سنبھال رہی ہے، نقاب اوڑھ رہی ہے تو اس میں چھن چھن بول رہی ہے، تو اس کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ عورت کے معنی ہی پردہ ہیں۔ عورت کے عربی میں عورت کے جو معنی آتے ہیں نا، عورت کہتے ہیں عربی میں، اور اس کا معنی ہے پردہ، تو عورت کے معنی ہی پردہ ہے۔ تو اس کی چوڑیوں کی چھن چھن کی آواز بھی کسی نامحرم کے کانوں میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ اپنے شوہر کے لیے تو آپ شوہر کے سامنے جیسا چاہیں سنگار کر سکتی ہیں۔ کڑوں کا مسئلہ یہ رہتا ہے کہ وہ آپس میں بولتے نہیں ہیں، یعنی کہ وہ ایک دو ہی پہنے جاتے ہیں، تو اس لیے وہ آواز نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی چوڑیاں جو آواز نہیں کر رہی ہیں اور ان چوڑیوں کے ذریعے سے اس کی کھنک کسی نامحرم کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے، تو آپ ایسی چوڑیوں کو، کڑوں کو استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چوڑیاں کانچ کی استعمال کی ہیں اور لیکن آپ نے احتیاط کر لیا کہ بھائی ہمارے ہاتھ، بعض مرتبہ اگر چند چوڑیاں ہوتی ہیں تو بولتی ہیں، بہت زیادہ چوڑیاں ہو جائے تو نہیں بولتی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی بہت زیادہ چوڑیاں پہننا چاہے تو پہن سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے، یہ صرف رسم و رواج ہے، یہ رسم رواج ہے کہ بھئی یہ پہنی جا رہی ہیں، رواج میں ہے، رسم میں ہے، عورتوں کے ایک زیور میں ہے تو پہنی جا رہی ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہمارے کسی بھی کام کی وجہ سے یا ہمارے کسی ایسے زیور کی وجہ سے جس سے اللہ اور رسول ناراض ہوتے ہوں، تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ ہمیں ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہوں۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، دنیا والے کیا کہیں گے ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا دیکھنا ہے، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی